اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کل پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کافروں کے منہ سے کبھی کبھار تمہارے اندر ان کے اندر جو بغض ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ضرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو رازدار نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے نا، لیکن ان کا بغض کبھی کبھار منہ سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات یہ منہ سے نکالتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بغض ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ مجموعی طور عام طور پر بھی اس کا تجربہ کر لیں آپ، جب آپ کسی کو اپنی ترقی بتاتے ہیں نا یا اپنی خوشی بتاتے ہیں، یار میں نے آج فلاں کام کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتا تو وکھرا تھوڑی کیتا ہے ہوندے رہندے نے۔ تو کبھی انسان جو آپ کی خوشی سے مطمئن نہیں ہوتا نا یا اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایسے انداز سے بات کرے گا کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو میری خوشی جو ہے وہ راس نہیں آئی ہے۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں یار مجھے آج فلاں کام میں نے کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے، یا مجھے فلاں ترقی مل گئی ہے، یا میری فلاں کام جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ہو نمک کم تھوڑا کیتا ہے ہوندے رہندے نے، بات سمجھیے نا۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفسیاتی مسئلہ بیان فرمایا ہے مسلمانوں کو۔ فرمایا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ان کے دل کے اندر تمہارے لیے کیا ہے تو اب ذرا ایک نفسیاتی مسئلہ دیکھیں۔ فرمایا ہا انتم اولائے، فرمایا خبردار یہ تم ہی ہو تحبونہم جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اگلا ہو نا نسلی بندہ خاندانی بندہ ہو تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگر یہ میرے لیے مخلص ہے تو مجھے بھی اس کے لیے مخلص ہی ہونا چاہیے۔ اصولی طور پر تو یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو تقاضا محبت کا تقاضا بھی محبت ہی ہوتا ہے، حق بنتا ہے کہ اگلا بندہ بھی یار آپ کو اسی طریقے سے ملے جس طریقے سے آپ اس سے مل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، فرمایا تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا تم ان کی سب کتابوں کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ دیکھیں اگر یہ لوگ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوتے، اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہوتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ تو بلکہ مانتے اس بات کو کہ یار بڑی بات ہے کہ امت اپنے نبی کی ہے لیکن احترام ہمارے نبی کا کرتے ہیں، امت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے لیکن احترام ہماری کتابوں کا کرتے ہیں۔ حق بنتا تھا نا کہ کم سے کم اسی بات کو ہی دیکھ لیتے تو یہ کم سے کم ہم سے بھی اتنا پیار تو کرتے جتنا ہم ان کے نبی سے اور ان کی کتاب سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب نبیوں سے بھی پیار کرتے ہو، ساری کتابوں سے کرتے ہو، لیکن انہیں تمہارے نبی سے تمہاری کتاب سے پیار نہیں ہے۔ پیار کو تو چھوڑے نا، انہوں نے تو ہماری کتاب کا احترام تک نہیں کیا ہے، کہاں کہاں قرآن پاک کو نہیں جلایا، کہاں کہاں قرآن پاک کی توہین نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج بھی حالانکہ تورات محرف ہو چکی ہے، تبدیلی اس کے اندر آ چکی ہے، انجیل کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، آپ جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی کہیں نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، گستاخی اور بے ادبی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ جیسے وہ قرآن کو چوم کے اپنے متھے پہ رکھتا ہے نا تورات کو بھی ایسے ہی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، تم ان کی ساری کتابوں پر کیونکہ ایمان لاتے ہو اور رب کا حکم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ حق بنتا تھا کہ یہودی اور عیسائی کم سے کم اسی بات کو دیکھ لیتے تو وہ تم سے پیار کرتے،
کہ یار یہ ہماری کتاب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے نبی کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا کم سے کم چلو اسی بات کو دیکھ کر بندہ حیا تو کر جاتا ہے۔ خاندانی بندہ تو پانی کا گلاس پلائے ہوا نہیں بھولتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ نسلی بندہ ہو نا، نسلی خاندانی بندہ ہو تو کم سے کم اگر کسی کو بندہ پانی کا گلاس پلا دے نا تو وہ بھی صدیوں یاد رکھتا ہے کہ نہیں یار میں نے اس گھر سے پانی پیا تھا، نہیں یار میں نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ دونوں خاندانی نہیں نکلے ہیں۔ اگر یہ نسلی ہوتے، خاندانی ہوتے تو کم سے کم ان پر تو اتنی بات ہی پڑی تھی کہ مسلمان امت اپنے نبی کی ہے لیکن احترام ہمارے نبیوں کا اور ہماری کتابوں کا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، فرمایا جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یاد رکھے مکہ کے اندر منافق نہیں تھا، مکہ کے اندر صرف دو جماعتیں تھیں، یا مسلمان یا کافر۔ جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا انہیں بھی پتا تھا کہ آج کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی جائیں گے، اپنے کاروبار سے بھی جائیں گے، اپنے معاملات سے بھی جائیں گے، مار بکری کھانی پڑے گی، تانے بکھرے برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ دو جماعتیں تھیں مکہ کے اندر، مسلمان تھے یا کافر تھے۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے، چلے گئے، تو اب جا کے تیسری جماعت جو ہے وہ وجود کے اندر آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کافروں کے ساتھ خراب کرتے ہیں معاملہ تو ہم کب اگر کافر غالب آ گیا تو ہمارے اوپر جو ہے چڑھائی کر دیں گے، اگر مسلمانوں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے، یہ اگر غالب آ گیا تو پھر اگر جن کی حکومت بن جائے گی تو پھر یہ ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ تو کیا کرو؟ اینکر بن جاؤ، کیا کرو؟ اینکر بن جاؤ اور دونوں کے ساتھ بنا کے رکھو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پاکستانی سیاستدان بن کے نا سارے کے ساتھ بنا کے رکھو تاکہ جو ہے ہمیں پیسے صرف ملتے رہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ بلے بلے ہوتی رہے۔ یہ پتہ کوئی نہیں کہ منافق کا جو انجام ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور میں جو منافق ہے نا، منافق اللہ تعالیٰ اسے کفر سے بھی زیادہ عذاب دے گا، کیونکہ کافر سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور منافق اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے تو ہمارے سامنے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافق کا حال یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے آتے ہیں، تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے جی ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، جس طرح ہم دانت نہیں پیستے، ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا، ہمارے ہاں انگلی چبانے کا رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو، لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے غصے کی وجہ سے اکثر دانتوں کو پیسا جاتا ہے، بندہ جو ہے متھے پہ وٹ وٹ چاڑ کچوڑ کے جو ہے وہ غصے کا اظہار کر لیتا ہے، دانت پیس کے جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے اندر نفرت کتنی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے دانت پیستے رہ جاتے ہیں اپنے کہ اب کیا کریں، کیسے کریں، کس طرح ان کو جو ہے وہ ورغلائیں، کس طرح ان کے اندر جو ہے وہ اپنا انتشار پھیلانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جواب دیکھے، رب نے کس طرح خوبصورت جواب دیا، فرمایا کل اے محبوب آپ انہیں فرما دے موتو بغیظکم، اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ۔ یہ رب کا انداز ہے، کیا فرمایا؟ موتو بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ، اپنے وہ کہتے ہیں نا سیاڑے کہتے ہیں تو اپنے ساڑ کے ساتھ ہی مرے گا۔ جب بندہ کسی سے سڑتا ہے جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں تجھے تیرا ساڑ ہی لے جائے گا، جس طرح تو جل رہا ہے نا ایسے جلتا ہی مرے گا تو۔ قرآن مجید کی ایک آیت نا یریدون لیطفئوا نور اللہ، فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو یعنی اسلام کو یہ اپنے منہ سے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ پھوکے مار مار کے بجھا دیں گے، یعنی یہ سازشیں کر کر کے یہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ فرمایا نا واللہ متم نورہ، فرمایا رب کا بھی وعدہ ہے اس نے اپنے اسلام کو غالب کر کے رہنا ہے۔ جتنے مرضی سازشیں کر لو، جتنے مرضی تم ہیلے بہانے کر لو، یہ رب کا بھی وعدہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ دیکھیں میں کافر اگرچہ ناپسند بھی کرے، رب نے اسلام کو پھر بھی غالب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کافر کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ تو آج یہ اس آیت کے اندر بھی ذرا یہ بھی واضح ایک نقطہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ہر حال میں حق بیان کرنا چاہیے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ ہے جی، کافر کو جو اسلام اچھا نہیں لگتا پھر اسلام چھوڑ دے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی، کہتے جی پھر آپ کے مسئلے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جی کسی کو مسئلہ بیان کرے تو آپ دیکھیں یہ بھی عجیب ایک منطق ہے، بھائی چوری کا مسئلہ بیان کرے کوئی نہ کوئی تو ناراض ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ چوری کا مسئلہ بیان نہ کرو۔ شرابی کا مسئلہ بیان کرے، جو پیتا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، پھر وہ بھی بیان نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ٹھگی کا مسئلہ ہے وہ بھی بیان نہ کرو، اور کرپشن شریف تو اونجی بیان کرنا ویسے منع ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ سارے ماشاءاللہ حاجی ہے،
بات سمجھیے کہ نہیں؟ پھر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کا اگر اس کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرے، پھر آپ سارا وہ مسئلہ بیان کرنا بندہ چھوڑ دے. اس طرح ہمارے کئی نیک پاک حاجی مسلمان کہتے جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو، ہو سکتا ہے کافر ہو جائے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ یہ کہتے نا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یار ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. تو بھائی مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہے، ہو سکتا ہے کافر ہو جائے. حالانکہ رب نے کافر کو کافر ہی کہا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہے جی، شیطان کو رب نے کافر کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو اس لیے نا یاد رکھیں، ایسا یہ کلابی تقوی نہیں ہونا چاہیے. جہاں سختی ہے وہاں سختی کی جائے گی، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل موتوا بغیظکم، اے محبوب آپ انہیں فرمایا مر جاؤ تم اپنے غصے کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور، رب سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. رب کو پتا ہے تمہیں کتنا ساڑ ہے اسلام سے، رب کو پتا ہے کہ تمہیں کتنی تکلیف ہے اسلام سے. میں رب تمہاری تکلیف کو بڑھاتا ہی رہے گا، اسلام غالب آتا ہی رہے گا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو بندہ اسلام کا سب سے زیادہ مخالف ہوتا ہے، رب اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تکلیف کیسے بڑھتی ہے ذرا چیک کریں. ذرا سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک بندے نے اسلام پر نا مساجد کے مینار پر کیس کر دیا. کہا جی یہ جو مساجد کے مینار ہے نا یہ مسلمانوں کے میزائل کی طرح ہے، تو فلہذا مساجد کے مینار نہیں بننے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کیونکہ میزائل کی طرز پر یہ مینار بناتے ہیں تو فلہذا اس پر پابندی ہونی چاہیے. سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے مساجد کے مینار نہیں بننے چاہیے. اچھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اسلام سے ہی ثابت کر دوں گا ان کی کتابوں سے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر تو پہلے مینار بنائے نہیں جاتے تھے، یہ تو بعد کی ایجاد ہے. جب میں انہی کا اسلام سے دکھاؤں گا تو سوئٹزرلینڈ کی عدالت جو ہے وہ دکھا دے گی، دیکھیں جناب یہ آج کے کیونکہ مسلمان دہشت گرد ہے تو فلہذا اس نے جو ہے وہ اس کی ایجاد ہے یہ مینار بنانا میزائل کے طرز پر. پہلے مسلمان ایسے نہیں بناتے تھے، فلہذا یہ دہشت گردی کی علامت ہے. جب اس نے اسلام پڑھنا شروع کیا نا، اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا سال صرف ایک ہی لگا، اسی شخص نے عدالت کے اندر آ کے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی، یہ فرانس کے کتے نے گستاخی کی تھی نا ایک نے. ٹھیک ہے، تو جب اس نے گستاخی کی نا تو گستاخی کرنے کے بعد اس کا جو قریبی دوست تھا نا اسی نے کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ رب کیسے دیکھیں تکلیف کو کیسے بڑھاتا ہے، کافر کی تکلیف کو رب بڑھاتا کیسے ہے. فرمایا جیسے جیسے جو بندہ ان کا مشہور ہوتا ہے، جو بندہ ان کا زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، رب اسی کو کلمہ پڑھا کے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے سارا یورپ روتا رہتا ہے. آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ان تمسسکم حسنۃ، فرمایا اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے، تمہیں کوئی خوشی مل جائے، ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، فرمایا اگر تمہیں خوشی ملے نا، دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں، فرمایا تسوہم، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان ترقی کیوں کر جائے، مسلمان آگے کیوں نکل جائے. دیکھ لے ترکی کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو مسلمان ملک انہی کے ساتھ چلتا رہے گا وہ ترقی کرتا رہے گا، جیسے دبئی نے کیا اور آج کل سعودی عرب اسی چکر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو میں دیکھیں جب تم ترقی کرتے ہو تسوہم، انہیں اچھا نہیں لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں پہنچے کوئی پریشانی، تمہیں پہنچے کوئی تکلیف، یفرحوا بها، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یار اس سے پیچھے کچھ رہ گیا، رب نے تو کھول کھول کے بیان کر ہی دیا نا، بتا دیا، ایک ایک بات ان کی بتا دی ہے، پھر بھی مسلمان نہ سمجھے تو پھر بتا کیا کرے. میں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو يَفْرَحُوا بِهَا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مسلمانوں کو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے. دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ لگائے، فرمایا تم کیا کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر بھی کرتے رہو، تقوی بھی اختیار کرتے رہو. ٹھیک ہے، دین کے ساتھ لگے رہو، مخلص ہو کے چلتے رہو، صبر کرتے رہو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. شرط یہ ہے کہ دو باتیں ہوں، بندہ ایمان پر چلے، مسلمان ہو کے چلے، اہل ایمان کے ساتھ جو ہے مخلص ہو کے، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو کے صبر کرتا رہے اور تقوی اختیار کرتا رہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. دیکھیں نا کافر کتنا مکر بہانہ بناتا ہے، کتنے ہیلے کے ساتھ، کتنے بہانوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کو برگلا کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتحاد بین المذاہب کانفرنس ہوتی رہتی ہے،
کیا ہے جی سارے دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں نا وہ سارے مل کے کانفرنس کرتے ہیں جی ہم اکٹھے ہیں. بتاؤ جب جنہوں نے تمہارے مذہب کو مانا ہی نہیں ہے، اتحاد بین المذاہب کیسے ہو گیا؟ یہ سعودی عرب کے اندر نا یہ اکٹھے ہوئے تھے پچھلے سے پچھلے سال. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب اتحاد بین المذاہب بنایا. یعنی بین المذاہب کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں نا وہ سارے کے سارے جناب اکٹھے کیے جائے، اور اس کو انہوں نے معاہدہ ابراہیمی قرار دیا. یہ ابراہیمی معاہدہ ہے، یعنی عیسائی بھی اسی کے اندر ہے، یہودی بھی اسی کے اندر ہے، اور مسلمان بھی اسی کے اندر ہے. یہ معاہدہ ابراہیمی تھا ان کا. اب بتاؤ یار، جو لوگ تمہارے دین کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو تمہارے وجود کو گوارا نہیں کرتے ہیں، پھر تمہارے ان کے ساتھ معاہدے کیسے ہو گئے؟ تو یہ پھر بھی ان کو ان کا مکر سمجھنا ہے تو پھر اور بات ہے جی. بندے کو گولی نیچے سے اڑتی ہوئی آ کے سر میں لگنے کے بجائے ٹانگ میں لگ جائے اور پھر بھی پورے پاکستان کو سمجھنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر جو ہے وہ اگر تم ایمان پر چلتے رہو، صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، تو کافر کا کوئی بھی مکر تمہارے ساتھ چل نہیں سکے گا. کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. رب ان کو گھیرے ہوئے ہے، رب جانتا ہے کہ یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہتے ہیں. تمہارا کام یہ کہ تم دین پر چلتے رہو. ٹھیک ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے، تم دین کے ساتھ مخلص ہو کے چل جاؤ، لگے رہو. یہ جتنی مرضی سازشیں کر لے، جتنے مرضی یہ اپنے مکر بنا لے، رب ان کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو باہر نہیں نکلنے دے گا. یعنی رب کا جو دائرہ ہے اس سے یہ باہر نہیں نکل پائیں گے. یہ کوئی سازش کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا، یہ کوئی مکر چلیں گے رب تمہیں آگاہ کر دے گا. پر شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ تم ایمان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.